بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 42، لیسن نمبر 42۔ ہر اتوار ہم تمہارے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور تمہارا تصور کرتے ہوئے کہ کئی پیارے بچے ہمارے سامنے ہیں، ہم تم سے خطاب کرتے ہیں اور ہمیں بڑوں سے زیادہ بچوں سے بات کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تمہاری معصومیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اسی لیے ہم پیار و محبت کے لہجے میں نرمی سے تمہارے سامنے چند باتیں دین کی کرتے ہیں۔ بنیادی دینی باتیں آج کا عنوان ہے، تمہیں کس وقت کون سا جملہ کہنا چاہیے، اور دو آیتیں، دو احادیث ترجمے اور مطلب کے ساتھ۔ سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں عنوان ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرائیں۔ اخلاق میں چلتے ہوئے عاجزی اختیار کریں۔ آداب میں مکہ مکرمہ کے چند آداب۔ مسائل میں مسبوق، مدرک اور لاحق کی تفصیلات۔ اس کے بعد صبح شام کی دعائیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان سوالات اور جوابات کا سنہری سلسلہ۔ پیارے بچوں، دینی بنیادی باتیں میں جیسے کہ ہم نے تم سے کہا کہ آج کا عنوان ہوگا کہ تمہیں کس وقت کون سا جملہ کہنا چاہیے۔ کبھی ہم کسی کی تعریف سنتے ہیں، کبھی ہم کوئی تعجب کی بات سنتے ہیں، کبھی ہمارے سامنے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، کبھی رب ذوالجلال کا ذکر ہوتا ہے، کبھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی کوئی خوشی کی بات کی جاتی ہے، تو کبھی ہمارے سامنے کسی کی مصیبت بیان کی جاتی ہے، کبھی ہم کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی ہمارے سامنے اپنی بیماری کی تفصیلات بیان کرتا ہے، کوئی ہم کو اپنی کامیابی کی اطلاع دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام موقعوں پر ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنا سکھایا ہے، ہم کو ایسے مواقع پر کیا جملے کہنے چاہیے، اس سلسلے میں پوری رہنمائی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور جب کبھی کسی کی تعریف سنیں اور ہم کو کسی کا کوئی اچھا کام بہت بھلا اور پیارا لگے، یا کوئی شخص بہت اچھا لگے، ہم کو کسی کی کوئی بات اچھی لگے، تو ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وہی جو اللہ نے چاہا۔ کوئی اچھا گھر ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ کوئی اچھا بنگلہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ کسی کی اچھی سواری دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ کوئی خوبصورت سین دیکھتے ہیں، پہاڑیاں، وادیاں، سرسبز و شادابی، زبردست باغ، کھیت، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں جب ہم ماشاء اللہ کہیں گے تو پھر اس ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ماشاء اللہ، وہی جو اللہ نے چاہا، کہ یہ جو کچھ اچھی باتیں ہیں، جو کچھ اچھی صفتیں ہیں اور جو کچھ اچھے کارنامے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے چاہنے ہی سے ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، وہی جو اللہ نے چاہا۔ اس طرح کہتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ ہم جب کسی کی کوئی اچھی بات یا اس کا کوئی اچھا کام دیکھیں اور اس وقت ہم ماشاء اللہ کہیں، تو اس طرح کہنے کی وجہ سے اس کو نظر نہیں لگتی، اور نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ پیارے بچوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اچھی قرات پڑھے یا کوئی اچھی سی نعت سنائے یا کوئی اچھی تقریر کرے، تو لوگ ایسے موقعوں پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی تعجب کی بات دیکھیں
کوئی ویو نظر آئیں، ہم کو اچھے سینس نظر آئیں، جیسے کہ سیر و تفریح کے درمیان اچھے مناظر آتے ہیں، لہراتا ہوا سمندر دیکھتے ہیں، خوشنما وادیاں دیکھتے ہیں، نیلا آسمان دیکھتے ہیں، گھنا بادل دیکھتے ہیں، 14ویں رات کی چاند کی چاندنی دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت جھیل اور آبشار دیکھتے ہیں، کوئی اونچا پہاڑ دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت محل دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں تعجب سا لگے تو ایسے موقعوں پر ہماری زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ پہاڑ بڑا نہیں ہے، یہ آسمان بڑا نہیں ہے، حقیقت میں تو سب سے بڑی ذات تو رب ذوالجلال کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بڑا، اللہ پاک ہے، بہت پاک۔ حیرتناک چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں کے بنانے والے کی یاد آ جائے اور اس پروردگار کی بڑائی اور پاکی بیان کریں جس پروردگار نے اپنی قدرت و طاقت سے یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ پیارے بچوں، جب تم کسی گھر کی چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھنے لگو تو تم فوراً کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں بلندی پر جا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بلندی پر جا رہا ہوں لیکن مجھے بلندی تک پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، میں بڑا نہیں، بڑا تو اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ جب تم کسی کو اچھی حالت میں دیکھو اور تمہیں ان کی یہ حالت بہت اچھی لگے تو تمہیں یوں کہنا چاہیے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ایسا اس لیے کہنا چاہیے کہ جس کسی کی بھی حالت اچھی ہوئی ہے اور جو کوئی بہتر سے بہتر حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، اس لیے اللہ ہی کی تعریف ایسے موقعوں پر کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ اور اگر تم کو کوئی نعمت مل جائے، تم کو کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جائے اور اگر تم کسی کو اللہ کی نعمتوں میں پاؤ تو تم بھی یہی کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پروردگار ہے۔ پیارے بچوں، کائنات کی ساری مخلوقات میں اور بالخصوص دنیا جہاں کے سارے انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شخصیت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم کو جو دین و ایمان ملا ہے، ہم کو جو قرآن مجید ملا ہے، ہم کو جو پاکیزہ شریعت ملی ہے، ہم کو جو نعمتیں ملی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اللہ کا فضل ہے اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب تمہارے سامنے کیا جائے تو تم دل کی گہرائی سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور اگر اتنا لمبا درود نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم جب بھی پیغمبر کا تذکرہ ہو یا عام حالات میں بھی پیغمبر پر درود شریف پڑھیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت سورۃ الاحزاب کی ہے، آیت نمبر 56 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پیارے بچوں، جب کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی بری خبر سنائے، کسی کے انتقال کی خبر سنا دے، کسی حادثے کی اطلاع دے، تو تمہیں چاہیے کہ ایسے صدمے کے وقت تم یوں کہو ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، تو کہو یوں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف موت کی اطلاع پر ہی انا للہ پڑھنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر مشکل حالت کے پیش آنے پر یہی کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی چیز تمہاری گم ہو جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اگر رات میں لائٹ چلی جائے، اندھیرا چھا جائے، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ سکھایا، یہاں تک کہ اگر ہم کو کسی نے کچھ کھلا دیا تو اس وقت اس کھلانے والے کے لیے کیا کہنا چاہیے وہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ چنانچہ حکم یہ دیا گیا کہ جب ہم کو کوئی کھانا کھلائے تو ہم یہ کہیں اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی وجعلنی من المسلمین۔ اے اللہ، کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا، کھلا اس کو جس نے مجھے پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ پیارے بچوں، اگر کوئی ہم کو اپنی بیماری کے بارے میں بتلائے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی صحت کے لیے دعا کریں اور یوں کہیں اللہ یشفیک، اللہ یشفیک، اللہ تمہیں شفا دے۔ اور پھر بیمار کو تسلی دیتے ہوئے ہم یوں کہیں لا بأس طہور، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اللہ نے اگر چاہا تو تم تندرست ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی چھینکے اور الحمدللہ بھی کہے تو تم کو یہ کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اور اگر تم چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کے ذریعے دعا دو تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست رکھے۔ میرے بچوں، آج کی اس مجلس میں ہم نے بہت ساری باتیں تمہیں بتلا دی۔ آج سے تم ان ہدایات پر عمل کرو۔ صرف معلومات حاصل کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ان معلومات پر عمل کرنے اور اپنی زندگی پر ان معلومات کو معمولات یعنی عملی زندگی میں قائم رکھنے کا نام دین ہے۔ اس لیے آج سے ہی تم ایسی پیاری پیاری باتیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو اور چلتے پھرتے اپنے پروردگار اور مہربان خالق و مالک کو یاد کرو۔ پیارے بچوں، دینی بنیادی باتوں کے بعد آج ہم 2 آیتیں اور 2 حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ المزمل کی ہے اور آیت نمبر ہے 4۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کر۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس بات کا پورا پورا خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف اور ہر لفظ کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر اطمینان سے پڑھیں اور تجوید کے جو قواعد ہیں ان کا پورا پورا لحاظ رکھیں۔ دوسری آیت سورہ لقمان کی ہے اور آیت نمبر 18۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال نہ پھلانا۔ آدمی کے با اخلاق ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے جب بھی بات کرے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے بات کرے، منہ پھلا کر غصے اور غرور سے بات نہ کرے۔ 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث ابو داؤد کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ بچوں، ہم مسلمان ہیں، اسلام نے ہم کو زندگی گزارنے کا پیارا طریقہ عطا کیا ہے۔ ہم اپنی کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے میں کسی دوسرے مذہب کی تہذیب کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کا دیا ہوا طریقہ وہی پیارا طریقہ ہے۔ اگر ہم دوسری قوم کی مشابہت اختیار کریں گے، ان کی طرح اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اسی قوم میں شمار کیے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں آج جن کا لباس دیکھو، جن کی وضاقتہ دیکھو، جن کے بالوں کو دیکھو، جن کی حیت کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان قوم میں نہیں ہیں، کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اور قوم کی تہذیب کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے پاس پیاری تہذیب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ دوسری حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اگر ہم غرور کریں گے تو اللہ ہم کو ذلت اور پستی سے دوچار کر دیں گے، اگر ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلند اور اعلیٰ درجہ عطا کریں گے۔ پیارے بچوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی اور آج کا عنوان ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرائیں۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے گھر کی حالت دیکھی کہ تنگ دستی چل رہی ہے، تو بغیر محنت کے رہنا گوارا نہ کیا، اور چچا ابو طالب کی فکر کو دور کرنے کے لیے کام کرنے میں آر بھی محسوس نہ کیا۔ مکے ہی کی پہاڑی پر اجیات نامی چراگاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مکے والوں کی بکریاں اجرت پر لے جا کر چرانے لگے، اور جو بھی اجرت حاصل ہوئی چچا کے حوالے کرتے رہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنے بچپن کے حالات سنائے اور بکریاں چرانے کا تذکرہ کیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمزور جانور کو چرایا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے کہ کمزور جانور جیسے بکری وغیرہ چرانے والے انسان کے دل میں رحم کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ بکریوں کی حفاظت کے لیے آدمی درندوں سے مقابلہ کرنے میں جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت میں رحم دلی بھی سکھائی اور دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرنے کی بھی تعلیم دی۔ اچھے اخلاق میں آج کا عنوان ہے، چلتے ہوئے عاجزی اختیار کرو۔ بچوں، جب ہم راستوں میں چلیں تو ہمارے چلنے کا جو انداز ہو وہ کس طرح ہو؟ ہمارے چلنے کے انداز میں اکڑ، غرور، گھمنڈ، ناز، نخرے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک مسلمان کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اس کا انداز وہی ہو جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اور پیغمبر کا جو انداز تھا وہ یہ، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی پہاڑ سے گویا اتر رہے ہیں۔ جب ہم پہاڑ پر سے اترتے ہیں تو ہماری گردن اوپر نہیں ہوتی، یوں نہیں اترتے بلکہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے۔ تو پیغمبر بھی بالکل راستے میں چلتے تھے، ایسے چلتے تھے گویا کہ کسی پہاڑ سے اتر رہے ہیں۔ نگاہ آپ کی اوپر نہیں ہوتی تھی، نیچے جھکی بھی ہوتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب چلیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں رب ذوالجلال کے نیک بندوں کی علامت یہ بتلائی گئی کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی غرور نہیں کیا، عاجزی اختیار کی۔ تم بھی نبی کے سچے اور پکے امتی بن جاؤ۔ جس نبی نے غرور نہیں کیا اور کبھی گھمنڈ نہیں کیا، ہم کو کیا حق ہے کہ ہم غرور اور گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزاریں؟ ہر ایک سے عاجزی کے ساتھ ملو، تواضع کی صفت اپنے اندر اختیار کرو۔ غرور شیطان کی صفت ہے، انسان کی نہیں۔ ہمیں شیطان کا بھائی نہیں بننا ہے، بلکہ ہم کو نبی کا امتی اور ایک مسلمان کا بھائی بننا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے آداب، عنوان ہے مکہ مکرمہ کے چند آداب۔ پیارے بچوں، پہلا ادب یہ ہے کہ حرم میں عظمت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ حرم میں داخل ہونے کے بعد توبہ استغفار میں مشغول رہنا چاہیے۔ بیت اللہ کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ حسب استطاعت طواف کرتے رہنا چاہیے۔ پے در پے عمرے کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، شریعت کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے مدرک، مسبوق اور لاحق۔ ظاہر بات ہے کہ تم کو یہ نئے الفاظ مل رہے ہوں گے، لیکن علم رکھنے والے کے لیے، تحقیق کرنے والے کے لیے نئی بات ہی علم کے بعد پرانی ہونی چاہیے۔ جب تم معلومات حاصل کر لو تو وہ لفظ تمہارے لیے پرانا ہو جائے گا۔ یاد رکھو، جس کو امام کے ساتھ پوری نماز ملی ہو، یعنی پہلی رکعت سے شریک ہوا ہو اور آخر تک ساتھ رہا ہو، اس نماز پڑھنے والے کو مدرک کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے امام کو شروع سے آخر تک پا لیا، مدرک۔ اور مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کو امام کے ساتھ شروع سے ایک یا کئی رکعتیں نہ ملی ہوں۔ مثلا اگر تم مسجد میں گئے، نماز ہو رہی تھی، اب پہلی رکعت ہو گئی تھی یا دوسری رکعت ہو گئی تھی، تم دوسری یا تیسری رکعت میں یا شامل ہوئے، تو تمہاری جو ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، تو جو بھی
جس کی بھی 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت چھوٹ جاتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں مسبوق، مسبوق۔ اور تیسرا لاحق، اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد 1 یا کئی رکعتیں جاتی نہیں ہوں۔ جیسے ایک شخص امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن قاعدے میں بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اتنی دیر سو گیا کہ امام نے 1 یا 2 رکعتیں اور پڑھ لی، ایسے شخص کو کہتے ہیں لاحق۔ مسبوق امام کے ساتھ آخر نماز تک شریک رہے، سلام کے پھیرنے تک۔ جب امام سلام پھیر دے، دوسرا سلام بھی پھیر دے، تو مسبوق اس کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں ان کو ادا کرے۔ 1 رکعت چھوٹ گئی تو 1 رکعت، 2 رکعت چھوٹی ہے تو 2 رکعت، کہ گویا اس نے ابھی نماز شروع کی ہے۔ اب یہ جو چھوٹی ہوئی نماز ہے جو اٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ گویا اس کی پہلی رکعت ہے۔ مثلا جب تمہاری صرف 1 رکعت چھوٹی ہو تو امام کے ساتھ جو سلام پھیرنے کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اس طرح پڑھو کہ پہلے ثنا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی اور سورت ملاؤ، پھر قاعدے کے مطابق رکعت پوری کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ یہ طریقہ ہر نماز کی چھٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کا ہے۔ اور جب تمہاری ظہر یا عصر یا عشاء یا فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو اور ایک سورت ملاؤ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ جو چھوٹی ہوئی 2 رکعتیں جیسے پہلے پڑھتے ہیں 2 رکعت، ویسے ہی بات۔ اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی صرف 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی 3 رکعتیں اسی طرح پوری کرو کہ پہلی رکعت سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو اور پھر 1 رکعت سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھو، پھر 1 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکعت پوری کرو اور سلام پھیرو۔ اور اگر مغرب کی 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو 1 رکعت سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو، پھر دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ غرض جب نماز کی صرف 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی نماز میں 1 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا چاہیے، خواہ کسی وقت ہو۔ صبح و شام کی دعائیں، کسی کو اگر تم ہنستا ہوا دیکھو تو تم یوں دعا کرو، اضحک اللہ سنک، اللہ تمہارے دانتوں کو ہنستا رکھے۔ برا خواب جب دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذا الرؤیا، میں اللہ کی شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، اس خواب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پیارے بچوں، ساری باتیں ہو چکی ہیں اور وقت آ چکا ہے سوالات کا۔ سوال ہم کریں گے، جواب تم دو گے۔ پہلا سوال، ماشاءاللہ کب کہنا چاہیے؟ دوسرا سوال، الحمدللہ کب کہنا چاہیے؟ تیسرا سوال، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ چوتھا سوال، انا للہ و انا الیہ راجعون کس وقت پڑھتے ہیں؟ پانچواں سوال، اگر ہمیں کوئی کھانا کھلائے یا دعوت پر بلائے تو انہیں کیا دعا دینی چاہیے؟ چھٹواں سوال، اللہ یشفیک کب اور کس سے کہیں؟ ساتواں سوال، چھینک کے جواب میں کیا کہیں؟ آٹھواں سوال، یرحمک اللہ سن کر چھینکنے والا شخص کیا کہے؟ نواں سوال، کوئی نعمت یا کھوئی ہوئی چیز مل جائے تو کیا کہیں؟ 10واں سوال، کسی کے گھر کی چھت یا سیڑھیوں پر چڑھنے لگیں تو کیا کہیں؟ 11واں سوال، ورتل القرآن ترتیلا کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ 12واں سوال، کیا لوگوں سے گال پھلا کر بات کرنا درست ہے؟ 13واں سوال، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ 14واں سوال، مکے کی پہاڑی پر جو چراگاہ تھی اس کا نام کیا تھا؟ 15واں سوال، چلتے ہوئے کس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ سبق نمبر 42 لیسن نمبر 42 ختم ہو رہا ہے اور ہم تم سے جدا ہوتے ہیں۔ اگلے اتوار ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔